اللہ پاک نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہماری دنیا حسین کر دے، ہماری آخرت حسین کر دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تو اس میں جو لفظ حسنہ استعمال ہوا ہے، اس کی لغت میں کافی معانی ہیں اور کافی اس کے تراجم ہیں۔ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی میں کرنے والا ہوں، کہ لغت میں بھی اس کے مطالب موجود ہیں اور روایات میں بھی اس کے مطالب مل جائیں گے، تفسیروں میں بھی اس کے مطالب مل جائیں گے، لیکن جس لفظ کا مطلب قرآن پاک خود بیان کر دے، خود متعین کر دے، تو اس سے بہتر کوئی اس کی معانی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ سورہ نحل آیت نمبر 120 تا 122، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنی ذات میں امت تھے، اللہ کے بڑے فرمان بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش تھے، صرف اسی اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، شاکر تھے۔ اللہ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی عطا فرمائی، یعنی دنیا ان کی حسنہ کر دی۔ دنیا کس طرح حسنہ کر دی کہ اللہ نے ان کو فرما بردار بنا دیا، مسلمان مومن بنا دیا، باطلوں سے الگ کر دیا۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے بزرگی عطا فرمائی، ان کو برگزیدہ بنا دیا، اپنی طرف چن لیا، صراط مستقیم کی ہدایت کر دی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا حسنہ کر دی۔ اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے حسین کر دی۔ اس آیت کے تفکر سے ہم کو حسنہ کے مطالب کے متعلق معرفت ملتی ہے، ان کو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے کہ دنیا حسنہ کس طرح ہوتی ہے۔ مال و دولت سے نہیں، کار بنگلوں سے نہیں، دو نمبری سے نہیں، کرپشن سے نہیں، رشوت خوری سے نہیں، ناجائز منافع خوری سے نہیں، مال کی ذخیرہ اندوزی سے نہیں، دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑانے سے نہیں، بلکہ یہ دنیا حسین ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے راستے پر چن لیتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کی محنت و ریاضت پر لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا حسین ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آخرت حسین ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔